یہ ہے وقت میڈیا۔ میرٹھ کے قصبہ کٹھور میں ایک شام حاجی محمد یامین مرحوم کے نام عنوان سے ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد استاذ شاعر اسرار الحق اسرار صاحب کی صدارت و حاجی خورشید علی صاحب کی سرپرستی میں ہوا۔ شمع روشن کی کٹھور کے سابق چیئرمین و میرٹھ ضلع ادھیکش رالود مطلوب احمد گوڑ صاحب نے مشاعرے کا افتتاح کیا۔ ضلع میرٹھ کی مشہور و معروف شخصیت سوشل ورکر ندیم رمزی صاحب نے کنوینر مشاعرہ رہے شاداب حسین اور محبوب عالم، نائب کنوینر رہے عبدالحی، شورا کا انتخاب کیا کٹھور کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر قادر کٹھوروی نے۔ مشاعرہ کمیٹی میں سالم رافع، شاہ عالم پپو، خضر اقبال، یوسف مرزا اور محمد احمد کے نام سر فہرست ہیں۔ حاضرین، کسی بھی مشاعرے کے لیے سب سے پہلی جو کوشش، سب سے پہلی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ کنوینر کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شعراء کرام اپنے اشعار، اپنے کلام سے نوازتے ہیں، بے شک، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو محنت مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے، محنت، صلاحیت، سب کچھ جسے چاہیے ہوتا ہے، جس کی بدولت مشاعرہ کامیاب یا ناکامیاب ہوتا ہے، اسے بھی اگر ہم بلائیں تو غالباً اچھا ہوگا۔ یوں بھی ہماری نماز کوئی بھی پڑھے، لیکن اپنی نماز تو کسی دوسرے کو پڑھنی ہی پڑے گی، لہذا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب گلزار جگر دیوبندی صاحب، جناب گلزار جگر بہت بڑا نام ہے اور اتفاق سے آج بھی وہ بڑا نام ہے، خدا کا شکر ہے۔ میں انہیں پکار رہا ہوں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے، اپنے کلام سے نوازیں۔ دیوبند سے میرا تعلق ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں کہ اس سرد رات میں ادب نوازی اور اردو دوستی کا جو آپ ثبوت دے رہے ہیں، یہ قابل تعظیم ہے۔ ہمارے تمام وہ شعراء جن ساتھیوں نے اپنا بہت اچھا کلام پڑھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ابھی بھی ہماری فہرست میں 3-4 نام باقی ہیں، کہ میری ضرورت تو نہیں تھی، لیکن محترم کا حکم میں ٹال نہیں سکتا۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور پھر میں فیروز آباد سے ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم ان کو آواز لگائیں گے کہ آئیے 2-4 شعر سن لیجئے۔ استاد محترم اجازت چاہتا ہوں کہ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے۔ واحد بھائی، کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی کی غریبی توڑ دیتی ہے۔ واہ کیا کہنے! کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی کی غریبی توڑ دیتی ہے، اور مقدر سے پہنچتا ہے کوئی اتنی بلندی پر، مقدر سے پہنچتا ہے کوئی اتنی بلندی پر، کسی کو زندگی میں بد نصیبی توڑ دیتی ہے۔ واہ کیا کہنے بھائی جی، بہت بہت شکریہ۔ مقدر سے پہنچتا ہے کوئی اتنی بلندی پر، کسی کو زندگی میں بد نصیبی توڑ دیتی ہے، اور وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بے ساخی سمجھتا تھا، وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بے ساخی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے۔ وہ بہت بہت شکریہ۔ میں تمام شعراء دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، سبھی قلم کار ہیں اور سبھی شاعرانہ فکر کے مالک ہیں، کہ وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بے ساخی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے۔ اور شعر آخر سن لیجئے، پھر میں آواز دے رہا ہوں تنویر صاحب کو، کہ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی کی غریبی توڑ دیتی ہے، اور ہے مفلس باپ تو کب تک انا محفوظ رکھے گا، ہے مفلس باپ تو کب تک انا محفوظ رکھے گا، جمع ہو جائے جب گھر میں تو بیٹی توڑ دیتی ہے مفلس باپ تو کب تک انا محفوظ رکھے گا،
جمع ہو جائے جب گھر میں تو بیٹی توڑ دیتی ہے، اور بہادر باپ کے مضبوط سے مضبوط کاندھوں کو گزر جائے جواں بیٹا تو ارتھی توڑ دیتی ہے، گزر جائے جواں بیٹا تو ارتھی توڑ دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا اور آپ لوگوں کی عدالت میں پھر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ میں پھر پڑھوں گا۔ ابھی میری مجبوری ہے، ابھی بہت نام باقی ہیں اور وقت کا تقاضا ہے۔ گلزار صاحب وہ پڑھ دیے کئی ردیف والی 2 شعر پڑھ دیے اس کے، جو آدمیوں تک جائے گی وہ نظر اٹھے گی دیوانے کی، تو وہ پڑھ دیجیے۔ چلیے اچھا، دو تین شعر میں اس کے سنا لوں گا جی۔ کہ چوٹ جو دل پر لگی ہے الجھنوں تک جائے گی، چوٹ جو دل پر لگی ہے الجھنوں تک جائے گی، خلوتوں تک آنسوؤں تک ہچکیوں تک جائے گی، اور جب نظر اٹھے گی دیوانے کی تو پھر دیکھنا کھڑکیوں تک چلمنوں تک کنگنوں تک جائے گی۔ واہ کیا کہنے۔ جی بہت بہت شکریہ، جی بہت بہت شکریہ بھائی۔ جب نظر اٹھے گی دیوانے کی تو پھر دیکھنا کھڑکیوں تک چلمنوں تک کنگنوں تک جائے گی، اور ان نشیلی آنکھوں کی تاثیر ایک دن دیکھنا، ان نشیلی آنکھوں کی تاثیر ایک دن دیکھنا، میں قدوں تک ساکیوں تک میں کشوں تک جائے گی۔ واہ کیا کہنے۔ اور پھول جیسے جسم سے جب بھی اٹھے گی مہک، پھول جیسے جسم سے جب بھی اٹھے گی مہک، دل بروں تک عاشقوں تک شاعروں تک جائے گی۔ اور اس نظم کا، اس غزل کا دوسرا روپ سن لیجئے جو اصل میرا رنگ ہے، کہ چوٹ جو دل پر لگی ہے الجھنوں تک جائے گی، خلوتوں تک آنسوؤں تک ہچکیوں تک جائے گی، اور حافظ قرآن کے قدموں سے جو اٹھے گی دھول، حافظ قرآن کے قدموں سے جو اٹھے گی دھول، رہبروں تک قافلوں تک منزلوں تک جائے گی۔ حافظ بہت بہت شکریہ۔ حافظ قرآن کے قدموں سے جو اٹھے گی دھول، رہبروں تک قافلوں تک منزلوں تک جائے گی، اور جب نکل جائے گی باہر بات گھر کے راز کی، دوستوں تک حاسدوں تک دشمنوں تک جائے گی۔ واہ کیا کہنے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب نکل جائے گی باہر بات گھر کے راز کی، دوستوں تک حاسدوں تک دشمنوں تک جائے گی، اور آہ نکلے گی اگر مظلوم کے دل سے کبھی، دھرتیوں تک بادلوں تک امبروں تک جائے گی۔ واہ کیا کہنے۔ دھرتیوں تک بادلوں تک امبروں تک جائے گی، اور اس کی رحمت کی اگر بارش ہے تو پھر خود بخود آنگنوں تک بستیوں تک جنگلوں تک جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر کبھی موقع ملے گا ضرور اور سنا جائے گا۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔